برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ سورہ ملک آج کی تلاوت میں آئی ہے، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اس کو روزانہ پڑھنا چاہیے۔ یہ سورت بہت شاندار سورت ہے، بڑی طاقتور سورت ہے، یہ عذاب کو روک دیتی ہے، اللہ کے عذاب کو روک دیتی ہے یہ وہ سورت ہے۔ یہ بڑا مضبوط دروازہ ہے، حدیث پاک میں اس کو مانع کہا ہے، اس کو دافع کہا ہے، اس کو منجیہ کہا ہے۔ یہ سب ایک جیسے قلعہ ہوتا ہے نا، روکنے والا، مانع روک دینے والا، دافع دور کرنے والا، تو یہ سورت قلعہ ہے، مضبوط قلعہ۔ قبر میں جب آدمی جا کے لیٹے گا فرمایا یہ سورت آ جائے گی اور عذاب کو اندر داخل نہیں ہونے دے گی۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری امت کے دل میں یہ سورت محفوظ ہو جائے، لوگ اس کو یاد کر لیں، اس کو یاد کر لیں، روزانہ پڑھ لیں، سونے سے پہلے ایک مرتبہ روزانہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کو پتہ چلے گی، دنیا میں بھی ظاہر ہوگی اور مرنے کے بعد تو انشاءاللہ وہ کچھ آدمی دیکھے گا کہ سارے پردے اٹھ جائیں گے۔ ترمذی شریف میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے، ایک حدیث ہے ترمذی میں، حدیث کی کتاب ہے مشہور ترمذی، اس میں ایک صحابی نے خیمہ کہیں نصب کیا تو وہ وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا، وہ ٹھہرے ہوں گے آ کر، تو لوگ اہل عرب کا طریقہ تھا کہیں جا کے ٹھہرتے، خیمہ ساتھ ہوتا تھا، لگایا اندر گھس گئے، رات گزار لی، صبح جب جانا ہوا خیمہ لپیٹا چل دی، تو اس طرح خانہ بدوشی اسی بھی کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایسے کہیں خیمہ نصب کیا اور اس کے اندر بیٹھ گئے۔ رات جب ہوئی تو خیمے کے اندر سے تلاوت کی آواز آنے لگی، وہاں سے تلاوت کی آواز آنے لگی، کہنے لگے میرے علاوہ تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تلاوت کون کر رہا ہے؟ جب غور کیا تو پتہ چلا سورہ ملک پڑھی جا رہی ہے۔ جب دیکھا آس پاس تو پتہ چلا وہاں ایک قبر ہے، انہیں معلوم نہیں تھا، انہیں خیمہ لگا دیا اور بعد میں پتہ چلا وہاں ایک قبر ہے، اس قبر میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ کیا بات ہے، یہ واقعہ یہ حدیث میں ہے اور حدیث ترمذی کی حدیث۔ صبح وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا پایا رات کو اور اس طرح آواز آتی تھی، تو حضور نے فرمایا یہ سورہ ملک ہے، انہا مانعۃ و منجیۃ، یہ روکنے والی ہے اور یہ نجات دلانے والی، تنجیہ من عذاب القبر، عذاب قبر سے نجات دلا دیتی ہے، یہ وہ صورت ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، مرنے والا مر گیا، قبر میں جا کے قرآن پڑھوائے، اور قرآن ہی پڑھنے کو ملے گا آپ کو اگر آپ نے قرآن پڑھا ہے دنیا میں، اور جو کچھ پڑھا ہے وہ نہیں، وہ سب بھول جائیں گے آپ، وہ سب یہی کے لیے ہے، یہ ہے وہاں کے لیے، وہاں کا نصاب یہ ہے، وہاں کا سبق یہ ہے، یہ وہاں آپ کے ساتھ رہے گا، باقی جتنا پڑھا آپ نے، جتنی ڈگریاں لی ہیں، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا ہے وہ تو سب یہی کے لیے تھا، اب وہاں دیکھ لیجئے وہاں کے لیے بھی کچھ ساتھ رکھا ہے یا نہیں، تو اس لیے قرآن وہاں پہ ساتھ دیتا ہے، اور ایسا ساتھ کہ سبحان اللہ مرنے والے کو کوئی مرنے ہی نہیں دیتا۔ دیکھیں اب آپ قرآن مرنے والے کو، مر گیا مرنے والا، ظاہر موت برحق ہے، مگر ہم کہتے ہیں نا کچھ لوگ مر کے بھی نہیں مرتے، یہ اللہ کی کتاب جس کے پاس ہے تو موت ان کا کیا بگاڑ ہے، تو ایک اللہ کا وعدہ ہے، آیا بات ختم ہوگی، اس کے بعد پھر یہ کتاب پر مردہ تھوڑی رہنے دیتی ہے، جس نے اس کو اپنے ساتھ زندہ رکھا یہ کتاب پھر اس کو اپنے ساتھ زندہ کر لیتی ہے اور زندہ رکھتی ہے، پھر قبر میں بھی انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے، اور کتاب یہ قرآن ہو، نماز ہو، جتنی بھی دین کی چیزیں یہ سب زندگی ہے، اس کو قرآن نے زندگی کہا ہے۔ ایک بات کو غور تو کریں، جس پیغمبر کے امتیوں اور غلاموں کی یہ شان ہے کہ قبروں میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، اس پیغمبر کی کیا شان ہوگی، اور ذرا ان لوگوں کی عقلوں کا ماتم بھی کریں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر وفات پانے کے بعد
فوت ہو گئے ختم ہو گئے. ذرا غور فرمائیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نبی جب فوت ہو گیا تو ختم ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک. میں وہ الفاظ بار بار نہیں دہرانا چاہتا جو لوگ اپنے منہ میں لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے قلم سے نکالتے ہیں. مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ایسے الفاظ کے جو پیغمبر جب فوت ہو گئے تو ختم ہو گیا معاملہ. بتائیے باپ، اللہ اکبر. جن کے غلاموں کی شان یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ساری قبریں برابر نہیں ہیں. قبر مسلمان کی قبر جو بھی ہو، جیسا بھی مسلمان ہو، اس کا احترام ایک عام احترام بھی ہے. وہ تو سب کے لیے ہے نا، سب کے لیے بتایا گیا جو حدیث. مگر وہ مسلمان جو اندر کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، وہ اندر جو قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی قبر کا کیا مقام. حضور نے فرمایا نا کہ بعض قبریں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہوتی ہے اور جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بھی ہوتا ہے. یہی تو باغ ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی کو سنا بھی دیتا ہے. اگر ہماری آنکھوں سے پردے اڑ جائیں تو ہمیں معلوم ہو کہ قبروں میں کیا کیا بسا ہوا ہے. غالب نے تو خیر عام انداز میں کہا تھا، سب کہاں کچھ لا لو گل میں نمایاں ہو گئی، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. یہ تو عام انداز میں کہا، میں اس کو ذرا خاص انداز میں لیں تو کیا صورتیں ہوں گی جو پنہا. سبحان اللہ، صورتیں کیا سیرتیں، خاک میں کیا سیرتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئی. تو اس زمین کے نیچے وہ لوگ ہیں کہ جو جن کی اب اس دنیا میں اب ایک دنیا بسی ہوئی ہے، اس عالم برزخ میں وہ تلاوت بھی کر رہے ہیں، تو عبادت بھی کر رہے ہیں، وہ رب کے جلووں میں مستغرق ہیں. اگر ہم ان کی بارگاہوں میں ادب سے حاضری دیں تو یہ وصول برکت کا ایک ذریعہ ہے. تو یہ سورہ ملک، اس کو پڑھا کریں، اپنے بچوں کو یاد کرائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مومن اس کو پڑھے، خود بھی یاد کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھی یاد کرائے، اور بلکہ اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کرائے. اس کو اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کراؤ، اپنے بیوی بچوں کو یاد کراؤ اور ان سے کہا کرو اس کو پڑھا کریں. یہ وہ صورت ہے سورہ ملک. انشاءاللہ آپ امید ہے اس کو معمول میں لائیں گے اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی. سورہ مزمل بھی آئی ہے، کیا بات، سبحان اللہ. سورہ مزمل یہ بھی بہت سے لوگوں کو یاد ہوتی ہے، پڑھتے ہیں. یہ ایک دفعہ روزانہ پڑھ لیں رات کو، گارنٹی ہے انشاءاللہ، بڑی پکی بات ہے. یہ بہت سے بے شمار لوگوں کا تجربہ ہے، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اور بہت سے لوگوں کے لیے مجرب ہے یہ عمل، یعنی تجربہ ہو چکا ہے. ایک دفعہ پڑھ لیں، روزانہ پڑھیں رات کو سونے سے پہلے. انشاءاللہ زندگی میں ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ضرور ہوگی. آپ اس کو پڑھیں، پورے یقین کے ساتھ پڑھیں. بے شمار لوگوں کا تجربہ ہے، یہ واقعی حقیقت ہے. تو یہ اللہ کے محبوب کا قرب عطا فرما دیتی ہے، زیارت سے مشرف کروا دیتی ہے. اس کے علاوہ معاملات میں برکت کا ذریعہ بھی ہے سورہ مزمل. اور ایسے ہی سورہ دہر بھی آج پڑھی گئی ہے. حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس سورت کو روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیا کریں. اس سے آپ کے لیے علم کے دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. علم کے دروازے، اللہ تعالیٰ وہاں سے علم عطا فرمائے گا جہاں سے کسی کو علم حاصل نہیں ہوتا. اپنے خزانہ علم سے علم عطا فرمائے گا. جو اس کو روزانہ پڑھے گا اس کے لیے علم کے دروازے کھلیں، بلکہ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا علم وسیع ہوگا اور اتنا علم میں برکت پیدا ہوگی. اس صورت کے اندر یہ کمال موجود ہے. مگر تمام صورتوں کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے اور اس کے فوائد اور اس کے برکات لکھے ہوئے ہیں. اگر ہمارا یقین کامل ہو تو ہمیں وہ فوائد اپنی آنکھوں سے نظر آتے ہیں. سورہ قیامہ ایک سورت آئی ہے، سورہ قیامہ، القیامہ، یہاں قیامت کی بات کی گئی ہے. ذرا ہمیں اس منظر کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے. جب یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہوگا تو انشاءاللہ ہم بالکل سیدھے چلتے رہیں گے اور ہماری اصلاح ہوگی. اس لیے قرآن نے بیان فرمایا. کافروں کے لیے بھی اس میں تنبیہ ہے اور ان کو خاص طور پہ قیامت پہ ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے اور ایک مسلمان کی آنکھ کھولی گئی. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، کتنے زبردست انداز میں آغاز ہوا اس بات کا. فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. اللہ جب قسم فرمائے تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. وہ
فرمایا میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. یہاں پہ لا شروع میں موجود ہے، اس لا کا مطلب نہیں ہوتا ہے، مگر یہاں پہ یہ نہیں کے معنی نہیں دے گا، یہ لا زائد کہلاتا ہے. تو اس لیے لا اقسموں کا مطلب یہ نہیں ہوگا میں قسم نہیں کھاتا، بلکہ مطلب یہ ہوگا میں قسم کھاتا ہوں. یہ تاکید و تحسین بھی پیدا کرتا ہے اللہ اپنے معنی سے خالی ہو کر. فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس لوامہ آپ کے میرے اندر، ہم انسانوں کے اندر یہ سمجھ لیں وہ ایک چانس ہے، وہ موقع ہے، یہ وہ نعمت ہے کہ اگر اس کی ہم قدر کر لیں تو ہم بہت بڑی تباہی سے بچ جائیں گے. یہ وہ ڈیڈ لائن ہے بس آخری، کہ جب اگر یہ کراس ہو جائے اور نفس لوامہ کی گرفت ہمارے اوپر سے ڈھیلی پڑ جائے اور اس کے ہاتھ سے اگر ہم نکل جائیں تو پھر ہمیں بچانے والی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ اس کے بعد نفس امارہ کا ایک سمندر ہے جس میں کوئی ڈوب گیا تو بہت مشکل ہے پھر واپس آئے. میں بتاتا ہوں نفس لوامہ ہے کیا. نفس لوامہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کو پیچھے سے پکڑ کے کھینچتی رہتی ہے کہ رک جاؤ، دیکھو غلط کام نہ کرنا، غلط کام نہ کرنا. وہ روکتا ہے ہمیں بار بار. ملامت کرنے والا، لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا، ملامت کرتا ہے. اگر غلطی ہو گئی ہے تو پھر غلطی کے بعد آپ کو ٹوکتا ہے، تم نے یہ غلط کام کر لیا ہے، اب توبہ کر لو. کیا ہوتی ہے کیفیت؟ انسانوں میں مختلف کیفیات ہے. تو یہ کیفیت محسوس ہوتی ہے، کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے تو انسان شرمندہ ہوتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. یہ نفس لوامہ ہے. یہ نفس لوامہ چراغ کی طرح جل رہا ہوتا ہے. اگر آپ اس کی بات پر لبیک کہیں اور اس کی تنبیہ پر متنبہ ہو جائیں اور اس کی وارننگ کو سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں تو یہ چراغ جلتا رہتا ہے، یہ اپنا کام کرتا رہتا ہے اور بالآخر آپ کو کھینچ کے امارہ سے دور کر کے مطمئنہ کی طرف بڑھانے میں لگا رہتا ہے. اور اگر آپ مطمئنہ میں چلے گئے، نفس مطمئنہ میں، نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جہاں پر پھر آپ یا نفس المطمئنہ کی منزل پر فائز ہو جاتے ہیں کہ مرنے والا جب مرتا ہے اور نفس مطمئنہ کے ساتھ مر رہا ہوتا ہے تو قرآن فرماتا ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، ہاں اے نفس مطمئنہ، ہاں میں تیرا ہی انتظار کر رہا تھا. اسی نفس کا اللہ انتظار کر رہا ہے، آئے اپنے رب کی طرف آ جا. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹا اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی. یہ نفس لوامہ آپ کو ادھر کا رخ دکھاتا ہے مطمئنہ. لہٰذا یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس کی قسم ارشاد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا. تو اگر ہماری تربیتوں میں، ہمارے نفسوں میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے معاشرے میں ملامت اور شرمندگی کا احساس ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. جس دن یہ احساس مر جاتا ہے اس کو کہتے ہیں بے حس، اور بہت سخت لفظ کہہ سکتے ہیں بے غیرتی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، بے حسی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے، زید و ہٹ درمی بھی وہیں سے. جہاں نفس لوامہ مر گیا وہاں یہ ساری کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں انسان، اور وہاں پہ سب تباہ ہو جاتا ہے. نفس لوامہ کے بعد جہاں انسان آگے بڑھتا ہے اس کو بائی پاس کر کے تو پھر نفس امارہ آتا ہے. نفس امارہ کیا ہوتا ہے؟ نفس امارہ وہ ہے جس کے لیے وہ 13ویں بارے میں فرمایا ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. جو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا وہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کہ وہاں پہ وہ فرماتے بے شک نفس جو ہے انسان کی برائی کا حکم دینے والا ہے، مگر جب اللہ رحم فرما دے کسی پہ تو پھر نفس کا داؤ نہیں چل سکتا. یہ نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دینے والا. جب انسان لوامہ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کے اندر صرف برائی کا ہی مادہ رہ جاتا ہے، پھر برائی کی تحریک رہ جاتی ہے، پھر سارے انسینٹیوز، سارے محرکات، ساری تحریکیں یہ سب برائی کی طرف انسان کو دھکیلتی ہیں اور وہاں پہ امارہ یا امارہ ہوتا ہے. وہاں سے بچنا پھر بہت مشکل ہے. دیکھتے ہیں نا آپ کیسے بگڑ جاتے ہیں لوگ، پھر باز نہیں آتے. برائی کی جب عادی ہو جائے، نفس جب ٹھیک ہو جائے، اور 40 سال کی عمر بہت اہم ہے ان نفسوں کی، اپنے نفسوں کی ان حالتوں کی تربیت کرنے کے حوالے سے. فرمایا 40 سال میں لوامہ اگر ساتھ رہا، یہ کیفیت ساتھ رہی اور امارہ سے دور رہے، 40 سال اس طرح گزار لیے تو آگے پھر خیر ہی خیر ہے، پھر خیر ہے، پھر یہ چیز باقی رہے گی، یہ چراغ انشاءاللہ جلتا رہے گا.
فرمایا جس نے 40 سال کی عمر میں اپنی نیکیاں غالب رکھی، اپنی خیر غالب رکھی، لوامہ کو غالب رکھا، تو شیطان مایوس ہو جائے گا، اب وہ نہیں بگاڑ سکتا آپ کا کچھ۔ اس لیے یہ ایک عمر ہے، اس میں انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ اصلاح جلدی ہو سکتی ہے۔ اور اگر اس عمر کے اندر ہمارا غالب آ گیا، برائیاں غالب آ گئیں، شر غالب آ گیا، لوامہ فوت ہو گیا، وہ بیچارہ کہہ کہہ کے تھک گیا، بالآخر وہ مر گیا اور ختم ہو گیا، اس کی ایک نہیں سنی اور ہمارا پھر رہ گیا اندر، تو پھر اس حال میں اگر بچے پروان چڑھ گئے اور اس حال میں اگر تربیتیں ہو گئے، 40 سال تک گزار لیا، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب اس عمر سے گزرتا ہے آدمی اس حال میں، تو شیطان اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے کہتا ہے میرا باپ، میں اس چہرے پہ قربان، اس چہرے پہ میرے ماں باپ قربان، میں قربان، یہ چہرہ آپ کبھی فلاح نہیں پائے گا، لا یفلح ابدا، وہ کہتا ہے یہ چہرہ آپ کبھی فلاح نہیں پائے گا، یہ وہ کہہ دیتا ہے اور اس سے ہمیشہ کی دوستی قائم کر لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عام حالت ہے انسان کی جو بتائی گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 40 سال کے بعد ایسا نہیں توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کسی کی بھی اصلاح ممکن نہیں رہتی، نہیں، ایک عام صورتحال جو ہے اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے اور جو اسباب اور چیزیں کیفیات پیش آتی ہیں اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تربیتوں میں ان کیفیات کا جائزہ لیتے رہیں۔ یہ ہے امارہ ایک، اور دوسرا ہے لوامہ، اور تیسرا ہے مطمئنہ۔ یہ ہمارے اندر 3 قسم کے نفس موجود ہیں۔ اس کے بعد آگے کیا فرمایا؟ اب آئیے، یہ قسمیں تھیں 2 چیزوں کی۔ فرمایا میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ سوچتے ہیں نا لوگ، یہ ہڈیاں بکھری ہوئی، کہیں درندے کھا گئے ہیں انسان کو، کہیں پرندے نوچ نوچ کے لے گئے، کہیں سمندر میں ڈوب گیا، کہیں آگ میں جل گیا، اور زمین میں بھی گیا تو چور چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا اور ریت میں ڈل گیا۔ فرمایا کہیں بھی ہو، کسی حال میں ہو، کیا یہ سمجھتے ہو ہم جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین علی نسوی بنانا، کیا سمجھتے ہو تمہارے بڑے اعضاء تو بڑے اعضاء ہیں، یہ جو تمہاری انگلیوں پہ پورے بنے ہوئے ہیں یہ بھی بنا کے رکھ دوں گا۔ فرمایا کیوں نہیں، میں قادر ہوں اس بات پر کہ تمہاری انگلیوں کے پورے بھی دوبارہ بنا دوں گا۔ بڑے اعضاء کو سوچتے ہو کہ کیسے جمع ہوں، کیسے ہڈیاں بنیں گی، کیسے دوبارہ جمع ہوگا سب، میں تو پورے بھی بنا دوں گا، لکیریں بھی بنا دوں گا، ایک ایک نشان بنا دوں گا۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ انسان جو ہے یہ چاہتا ہے کہ آگے بھی فسق و فجور کرتا رہے، اس لیے قیامت کو ماننا نہیں چاہتا۔ یہ فسق و فجور، نافرمانی، عیاشی، اس کا دروازہ کھلا رکھنا چاہتا ہے۔ قیامت کا خوف، قیامت کا ڈر ایک لگام ہے جو اسے روکتا ہے کہ دیکھو حساب دینا ہوگا، اور یہ چاہتا ہے کہ میرے لیے کوئی پابندی نہ ہو، میں ایسی طرح آزاد رہوں جیسے چاہوں زندگی گزاروں، تو اس لیے نہیں مانتا انسان قیامت کو۔ اور وہ لوگ بھی جو مسلمان ہو کر کے قیامت کو بھولنا چاہتے ہیں، بھلا کے رکھنا چاہتے ہیں، پیٹھ کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں سبق کو، وہ بھی دراصل فسق و فجور کی لعنت میں پڑے رہنا چاہتے ہیں۔ انہیں بھی آزادی چاہیے، انہیں بے لگامی چاہیے اپنے اپنے دائرے میں۔ وجہ یہ ایسے لوگوں کو ذرا قیامت کا خوف دلاؤ تو کیسے ناک منہ چڑھائیں گے، کتنے پریشان ہوں گے، بھاگیں گے۔ قیامت کا نام یہ ہمیں روکتا ہے، قیامت کا خوف ہمیں روکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے وہ کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گا وہ دن۔ فرمایا سنو فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب تمہاری آنکھ خیرہ ہو جائے گی، آنکھ پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، چاند بجھ جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، سورج اور چاند اکٹھے ہو جائیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، اور انسان کہے گا آج کے دن بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، کہاں بھاگیں، کہاں جائیں، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ سورج کو کیا ہو گیا، چاند کو کیا ہو گیا۔ پھر انسان کہے گا میرا بھاگنے کی جگہ کوئی راستہ، کوئی ٹھکانہ۔ کلا لا وزر، فرمایا ہرگز نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔
इला रब्बिका, सिर्फ तेरे रब की तरफ होगा, तेरे रब की यौमइदिनिल मुस्तकर, उस दिन सिर्फ तेरे रब की तरफ ठिकाना होगा और कहीं ठिकाना, कोई भागने की जगह, कोई जाए करार नहीं होगी। और फिर क्या होगा, युनब्बउल इंसान यौमइदिन बिमा क़द्दम व अख़र, फिर इंसान को वहां खड़ा करके बताया जाएगा और तंबी की जाएगी कि देख आज के दिन तू देख कि तूने आगे क्या भेजा और पीछे क्या छोड़ के आया था। यहाँ से पता चला इंसान के अमल दो तरह के हैं, अच्छे या बुरे, अच्छे या बुरे। एक वो जो आप आगे भेज चुके और दूसरे वो जो हम जाएंगे यहाँ से तो पीछे हमारी वजह से जो कुछ होगा वो। अब देख लीजिए बहुत से लोग अपनी वजह से कैसे घिनौने काम छोड़ के चले जाते हैं, कैसे कैसी खौफनाक चीजें पीछे रह जाती हैं, कितनी बेहयाइयां पीछे रह जाती हैं, कितनी घिनौनी हरकतें करके चले जाते हैं, कितने लोगों को गुमराह करके जाते हैं, कितनों को बिगाड़ के जाते हैं, कितनी गलत बुनियादें रख जाते हैं, कितने जराइम के अड्डे खोल के जाते हैं, कितने को मुजरिम बना के जाते हैं। इन सब का पीछे उन्हें खुद अंदाजा नहीं है क्या कुछ होता गया। क़यामत का दिन जब आएगा अल्लाह सब जमा करके उनके सामने रख देगा, ये है तुम्हारी पूरी जिंदगी की किताब और तुम्हारे आगे की और तुम्हारे पीछे की तमाम कार्रवाइयाँ सब बताया जाएगा। इंसान को उस वक्त क्या हाल होगा। और वो कितने खुश नसीब हैं आपकी तरह कि जो अल्लाह का घर बनाते हैं, दीन के काम में लगाते हैं, जो मदरसों में पैसा लगा देते हैं, जो किसी यतीम की मदद कर देते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, जो पीछे किसी कार खैर में पैसा लगा के चले जाते हैं। माशाअल्लाह ये जो लोग आप जैसे हजरात जो खुश नसीबी अल्लाह ने आपको दी और ऐसे ही जितने लोग हैं, ये जो पैसा आपका लग गया ना एक ईंट में, ये जब तक ये ईंट लगी रहेगी अल्लाह के घर में, इस दारूम में, आपको इसका सवाब मिलता रहेगा। ये अच्छे कामों को भी इसी तरह सवाब जमा होता रहता है और बुरे कामों का अज़ाब जमा होता रहता है। फरमाया उस दिन जो कुछ भी आगे और पीछे इंसान के है वो सब बताया जाएगा उसको। फरमाया बलिल इंसान वाला नफ्से बसीरा, ये बात सुनिए जरा। फरमाया बल्कि इंसान अपने आप पर खूब निगाह रखने वाला है और अपने आप का बहुत अच्छा गवाह है, अपने अहवाल से खूब वाकिफ है। बसीरा का बसारा नहीं, बसीरा को और बसारा में फर्क है। बसारत वो है जो आंख देखती है, ये आंख, और बसीरत वो है जो आंख नहीं देख सकती मगर उसके बाद जो कुछ नजर आता है वो बसीरा है। यानी जब हम सारे हाल से बाखबर हों तो ये बसीरत है। हम दूसरों के हाल अहवाल में बसीरत रखें या न रखें, अल्लाह फरमाता है हर शख्स अपने हाल के मामले में पूरी बसीरत रखता है, अंदर से बाहर तक, नियत से लेकर अमल तक, ख्याल से लेकर इरादे से लेकर के एक्शन तक, जाहिर से लेकर बातिन तक, हर शख्स जानता है, खलवत से लेकर जलवत तक सब जानते हैं कि वो क्या है। लिहाजा अल्लाह ने बसीरत जो हमारे अंदर हमारे बारे में रखी है, ये बसीरत क़यामत के दिन हमारे खिलाफ गवाह होगी। फरमाया ये तुम्हें इल्म है, किसी को इल्म हो ना हो, चाहे दुनिया को झूठा इल्म हो, बल्कि तुमने आगे क्या फरमाया, वलौ अलका महादीरा, तुमने बल्कि बहानों का ढेर लगा दिया, ला के डाले। साहब मैं तो माजूर हूँ, हाँ मैं तो, मेरा तो उज़र है, मेरी तो मजबूरी है। आपने बहानों का उज़र डाल दिया, ला के बहाने डाल दिए, उज़र के ढेर लगा दिए। अल्लाह फरमाता है ये भले तुम कर चुके हो, भले तुमने दुनिया को मुतमईन कर दिया हो, सारी कायनात तुमसे राजी हो चुकी हो, मगर अल्लाह जानता है और तुम अपने अंदर से जानते हो कि तुम क्या हो। क़यामत के दिन तुम अपने मन को खुद साफ साफ पढ़ोगे और दुनिया पढ़ेगी और देखेगी ये क्या थे। आज अदालतों में देख लें क्या हो रहा है, कैसे कैसे देखिए केस चल रहे हैं, JIT के सामने क्या क्या हरकतें हो रही हैं। ये दुनिया में फाते बन के निकल जाते हैं, हजारों इनके पास उज़र है, बहाने हैं और हजारों इनके पास दलीलें होंगी। अल्लाह ने ले आओ दलीलें, मगर तुम खुद अपने ऊपर गवाह हो। यहाँ हर चोर का यही हाल है। अदालती कार्रवाई से पहले जब इन चोरों को पकड़ो तो गुरु के कहते हैं अदालत क्यों नहीं जाते, ये बाहर क्यों आप बातें कर रहे हैं। हमारी पारसाई पता चलेगी, अदालत जाओ और जाके अदालत का दरवाजा खटखटाओ और केस करो हमारे खिलाफ। अच्छा जब अदालतों में केस शुरू होते हैं तो अदालतों को घूरते हैं, फिर अदालतों की माल लगाने की सोचते हैं, फिर जजों को धमकियां देते हैं, फिर वो अदालतों को प्रेशर में लाते हैं। ये इनकी हरकतें, हमें कैसे लोगों से वास्ता पड़ गया है
किस किस्म के लीडरों से वास्ता पड़ गया है कि ये किसी तरह भी काबू में नहीं आते। ये दुनिया में काबू में नहीं आएंगे, अल्लाह फरमाता है ये मेरे पास ही आके काबू में आएंगे। हाँ, दुनिया में काबू में उस वक्त आ सकते हैं जब हजरत उमर का कोई डंडा इनके ऊपर नाफिज हो, हजरत उमर जैसी कोई शख्सियत हो, कोई इस्लाम का आदिलाना निज़ाम इन पर नाफिज हो, और फिर उनके साथ वो किया जाए जो दीन ने अदल व इंसाफ के हवाले से हमें निज़ाम दिया है, उसके शिकंजे में ला के, उसके कटहरे में ला के फिर इनको पूछा जाए। तो देखिए कैसे सब निकल कर आता है बाहर, वरना मौजूदा सिस्टम, मौजूदा सेटअप में तो यही कुछ होता रहेगा। अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन बाहर कुछ नहीं चलेगा, वलो अल का महादीर, चाहे कितने उज़र डाल दिए हों, इंसान सब देखेगा कि मैंने क्या किया है। बस आखिरी आयत, ला तो हर्रिक बिही लिसानक लिताजल बिही। ए प्यारे महबूब, जब कुरान आप पर पढ़ा जाए, जिब्राइल पढ़ते थे ना, आके नाजिल होता था, तो आप अपनी ज़ुबान मुबारक को जल्दी जल्दी हरकत मत दें। हुजूर जल्दी जल्दी पढ़ना शुरू कर देते थे ताकि जल्दी से कुरान मुझे हासिल हो जाए। शौक था ना, अल्लाह का कलाम है, बड़े शौक से हासिल करते। लिताजल बिही, आप जल्दी करने के लिए ज़ुबान को हरकत मत दें। आप इस तकलीफ में क्यों पड़ते हैं? एक शौक भी और एक खौफ भी था। खौफ किस बात का? कहीं ज़ाया ना हो जाए, कहीं कोई चीज़ रह ना जाए, ये था। जैसे कि एक शौक और खौफ की कैफियत में इंसान के साथ क्या होता है, जल्दी जल्दी करता है फिर आदमी। तो आप जल्दी जल्दी करते, तो अल्लाह ने फरमाया नहीं, आप जल्दी ना करें। इन्ना अलैना जमाहु, बेशक हमने इसको जमा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी हुई है, हम आपके सीने में खुद जमा कर देंगे। बस आप ऐसी सहूलत से पढ़ें, आराम से पढ़ते रहें, सहूलत से पढ़ते रहें, खुद ब खुद जमा हो जाएगा। वह कुरान, इसके जमा की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है और इसको पढ़ाने की जिम्मेदारी भी हम पर है। जिब्राइल बस ऐसे पढ़ते थे, पहली दफा आया। अब उम्मी लकब, देखिए उम्मी लकब ज़ात जिसने कभी जिंदगी में किसी से कुछ नहीं पढ़ा, पहली दफा जब पढ़ाया गया, अल्लाह फिक्र न करें, जिब्राइल पढ़ के खामोश हो जाए, आप सुने, उसके बाद फिर खुद ब खुद आप पढ़ेंगे। सनुक़रिउक फला तंसा, दूसरी जगह फरमाया हम ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कभी भूलेंगे नहीं। ये हमारे ऊपर है। वइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना, जब हम पढ़ चुके, देखिए पढ़ने वाले जिब्राइल हैं मगर निस्बत अल्लाह ताला अपनी तरफ फरमा रहा है, जब हम पढ़ चुके हैं फत्तबि कुरआना, तो हमारे पढ़े हुए की आप ये पैरवी करें, बस वैसे ही पढ़े, आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। अगर वही सिर्फ कुरान होती और हमें सिर्फ कुरान ही पर अमल करवाया गया होता और दीन सारा कुरान से हासिल हुआ होता, तो यहाँ बात मुकम्मल हो गई, कुरान की बात आ गई, कुरान का मामला हो गया, कुरान के बारे में बता दिया और कुरान पहुँच गया, महफूज हो गई, यहाँ बात मुकम्मल हो गई। लेकिन यहाँ पर इक्तफा नहीं किया, आगे एक बात और फरमाइए। अब उन लोगों की हकीकत जान लीजिए जो ये कहते हैं कि कुरान के अलावा कुछ नहीं है, यानी हदीस और सुन्नत को वो नहीं मानते, जरा उनके बारे में देखिए आप, वो किस तरह कुरान को भी नहीं समझे वो, और कुरान से ये बात साबित है। अगर उनकी बात दुरुस्त होती तो यहाँ बात मुकम्मल हो चुकी थी, अब किसी और चीज़ के नाजिल होने की बात की नहीं जाती। मगर अल्लाह फरमाता सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, प्यारे महबूब ये तो कुरान था जिसको हमने आप पे नाजिल किया, आपके अंदर जमा किया, आपको पढ़ाया और याद करवाया, फिर उसके बाद फरमाया एक और काम हम करने वाले हैं, सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर इसका जो बयान है ना, इसकी शरह वो भी हम नाजिल करेंगे। ये शरह कहाँ से आई है बताइए। अब आप कुरान एक हो गई, एक चीज़ कुरान हो गई, दूसरी चीज़ शरह हो गई, ये है वो शरह जो हदीस बनी है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था एक दो दिन पहले कि वही दो तरह से आई है, कुरान की सूरत में और एक हदीस की सूरत में। तो ऐसे लोगों से पूछ लिया करें कि अगर कोई शरह वगैरह नाजिल नहीं हुई, कोई बयान, तो हमें बता दें कि फिर कुरान ने जो फरमाया अहकाम अपने दिए, नमाज पढ़ने का, हज करने का, हमें पूरे कुरान में नमाज पढ़ने का पूरा तरीका बता दें। फिर हमें ये बता दें अल्लाह ताला कैसी नमाज चाहता है, सलाह से क्या मुराद है। आप लुगतें भी ले लें सारी अरब की और सारे अरबी दान भी बिठा लें, हमें ये बता दें कि अल्लाह ताला कौन सी नमाज की बात करता है। हदीस से आप कहते हैं कोई चीज़ नहीं साबित होती, हदीस हुज्जत नहीं है, हदीस दीन नहीं है, तो हमें बता दें नमाज क्या है। हज का हमें तरीका बता दें, अल्लाह ने हज का हुक्म दिया, ये हज होगा कैसे। अल्लाह के बंदो, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, आपका अमल, आपकी हदीस, आपकी सुन्नत को नहीं देखोगे, कुरान की आयतों का मतलब कहीं पता ही नहीं चलेगा। यही बस मकसद और मनसब है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह की मुराद
اگر قرآن نازل ہو بھی جاتا تو اللہ کی منشا و مراد ہمیں قیامت تک پتہ نہ چلتی جب تک رسول خدا نہ بتاتے. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے آخری اتھارٹی ہیں، فائنل حجت ہیں کہ جو کچھ وہ فرما دیں گے بس وہی رب کا حکم ہوگا، جو کر کے دکھا دیں گے وہی رب کی منشا ہوگی. اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرآن کی طرح ہمارے لیے مستقل ذات ہے. جیسے قرآن پہ عمل کرنا مستقل طور پہ لازم ہے، ایسے حضور کی پیروی کرنا بھی مستقل طور پہ لازم ہے. اگر حضور کی ذات کو مستقل نہیں مانو گے تو پھر قرآن پہ چلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہے گا، اور قرآن کی تشریح کا اور ایکسپلینیشن کا کوئی طریقہ ہمارے پاس